جوہر صاحب آپ سے شروع کیے دیتے ہیں کہ یہ مکہ معاہدہ ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، اس کی کیا اس کی خصوصیات ہیں، اور کیا ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر خدشات بھی، تحفظات بھی رکھنے چاہیے؟ جی آپ نے صحیح اس کا احاطہ کیا. ایک تو خیر ظاہر ہے اس کی سگنیفیکنس جو ہے اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تاریخی معاہدہ ہے. اچھا، اس میں آپ کے اسی پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کانفلکٹ کے بعد جو ہے یہاں کا جو سیکیورٹی فریم ورک ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، وہ بدلے گا. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ امریکنز یہاں سے چلے جائیں گے، وہ ویسے ہی انٹیکٹ رہے گا. لیکن ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک وہاں ایوولو کر سکتا ہے، اور میں اس کو ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ دس از اندر لیئر، اور بڑی اہم لیئر ہے. اس میں دو تین جو اہم پہلو یہ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے بھی کہا، یہ کسی کے خلاف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ملٹری الائنس، یہ ڈیفینس پیکٹ ہے. تو اس میں جس طرح نیٹو تو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف بنا، بعد میں بھی انہوں نے نئے ایڈورسریز تلاش کیے. یہاں پہ کوئی ایسا ایڈورسری نہیں ہے. کوئی بھی جارے جو ہے نا، وڈ بی جارے جو ہے، اس کو یہ روکے گا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ریپلیس نہیں کر رہا جو ایگزسٹنگ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے خطے کا، جو امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، ظاہر ہے زیادہ اس کو ریپلیس نہیں کر رہا، اس کو آگمنٹ کر رہا ہے. کس طرح سے کر رہا ہے کہ یہ ایک تو سب سے بڑا ڈیٹرنس بڑھائے گا. اور یہ تین جو ملک ہیں بہت اہم ہیں. ظاہر سے جو دیکھیں، سعودی جو ہے $80 بلین کا ان کا ملٹری بجٹ ہے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ سب سے زیادہ وہ خریدتے ہیں. ترکیہ جو ہے وہ دوسرا بڑا ان کی آرمڈ فورسز ہیں نیٹو میں امریکہ کے بعد، اور بہت سی ان کی جو ڈیفنس انڈسٹریز ہیں. میں تو خیر جو ہے ملاقات بھی میری ہوئی تھی ان کے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کافی ساری ڈیفنس پروڈکشن کو ان سے 2 سال پہلے ڈرونز میں اور بہت سی ایروناٹیکل ٹیکنالوجیز میں اپ دیا. پھر اس کے علاوہ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا ڈیفنس انفراسٹرکچر جو ہے ڈیفنس پروڈکشن کا، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بھی پاکستان کی جو بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، جس نے انڈیا جیسے ملک کو شکست سے 2-4 کیا. تو یہ کہ ایک جو ہے نا سینرجی کریٹ ہوگی، جس سے 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو ظاہر ڈیٹرنس سب کی بڑھے گی، اور جو ہے متنبع ایک قسم کا کیا جائے گا کہ کوئی بھی جو وڈ بی اگریسرز ہیں. اور دیکھیں یہ خطہ ایسا ہے کہ اس میں ہیں، اس کے اراؤنڈ اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، جن کا ماضی پورا تاریخ بری ہے ان کی اگریشن سے. اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انہینس کرے گا پیس اینڈ سیکورٹی جو ریجنل ہے، اس کو تھرو انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگی، ڈیفنس کوآپریشن ہے، ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی، انٹرنیشنل فورا میں یہ جو ملک ہیں سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، یہ بہت زیادہ آپس میں ان کا تعاون رہا ہے. لیکن اب وہ تعاون زیادہ کولیس ہو کے ایک آواز جو ہے نا، ایک ایسی آواز بن سکتی ہے جس کی اپنی ویٹیج ہوگی انٹرنیشنلی. پھر ریجنلی بھی پالیسیز کو اس طرح سے کوآرڈینیٹ کیا جائے گا کہ اس سے جو ہے نا وہ جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ اگر سعودی عرب ہے، GCC کنٹریز باقی ہیں، تو ایران کے ساتھ ان کے جو بھی معاملات ہیں، ایک ماضی رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ان کی مفاہمت بھی ہوئی، چین نے کروائی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے مسئلے ہیں اس میں. لیکن ترکیہ کی اور پاکستان کی ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں. تو اس میں ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر بھی بنے گا اس وجہ سے یہ. تو اس لیے میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جو ہے نا، یہ ملٹری الائنس نہیں ہے. اور اس کا میں بھی دیکھتا ہوں کہ پیس اینڈ سیکورٹی اس پورے خطے کی وہ اس کو بڑھائے گا. اور یہ جو ہے نا، اور ملٹی فیسٹڈ یہ جو میں نے چیزیں بیان کی، ان کے ذریعے کوئی فوجی اس کے ذریعے نہیں، نہ فوجی ایکشنز کے ذریعے، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا یہ کہ بالکل کہ جی فوجیں اکٹھی ہو کے کہیں لڑنا شروع کر دیں گی، اس قسم کی چیز نہیں ہے. اور اس میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ اور بھی ممالک ہیں GCC کے. دیکھیں نا، سعودی عرب تو ایک لیڈنگ کنٹری ہے GCC میں، وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. ایجپٹ کی بات بھی ہو رہی تھی ایک وقت. پھر دیکھیں چین کی اس میں بات بھی میں کہوں گا. چین کے صدر شی جن پنگ نے یہ بات کہی تھی، 4 پوائنٹ کا ایک انہوں نے پلان کیا تھا. جب عباس راکچی صاحب بھی گئے تھے ان سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب پاکستان کی بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ 4 پوائنٹس. تو اس میں ایک پوائنٹ جو تھا جس میں یہ بات تھی کہ ڈیولپمنٹ اور سیکورٹی میں بیلنس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کی سب سے بڑی جو ریزننگ ہے نا وہ ہے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سید محمد علی صاحب. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم رضائی صاحب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کوئی پازیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن آج ہم نے اسماعیل باغائی صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا جی کہ اس معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ کیوں سمجھا گیا کہ یہ الائنس جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے؟ اور اس میں ایک اور سوال بھی اگر ہم ایڈ کر لیں کہ اگر کل کو اٹیک ہوتے ہیں اور ہوتی اس کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر، اور پھر اس کا اگر رسپونڈ کرتا ہے یہ الائنس، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہوگا؟ اور اگر اس کی یعنی توجہ کا مرکز جو ہے
ہے یا उसकी जो उसका अटैक का जवाब जो रद्द-ए-अमल होगा क्या वो ईरान के खिलाफ होगा, इसको किस मानों में लिया जाएगा? बहुत से अबहाम हैं इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया आसमा। अभी जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये इस वक्त इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो अगर हम बिल्कुल गैर जनबदाराना अंदाज में देखें तो ये एक हकीकत है कि अमेरिका के जो एलाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स गल्फ में मौजूद हैं, उनकी अमेरिका की सिक्योरिटी कमिटमेंट के हवाले से जो तवक्कुआत थी वो पिछले 2 साल में पूरी नहीं हुई हैं और इसके नतीजे में उन्होंने ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को कंसिडर किया जिस पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है हमारी भारत के खिलाफ भी, दहशतगर्दी के खिलाफ भी, वो उसका एतराफ़ है कि अब तुर्की और सऊदी अरब भी जो है पाकिस्तान के तजुर्बे, पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान की महारत और जो है और जो सिक्योरिटी का प्रोफेशनल हमारी आर्म फोर्सेस हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी उनके साथ ताउन को बहुत ज़रूरी और मुस्बत डेवलपमेंट समझती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा? देखें, पाकिस्तान को भी एक तरह से देखें, जो हमारी मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटी है वो तो उस दुनिया में मानी जानी है, लेकिन अब अगर हमें एक अनइंटरप्टेड एनर्जी सिक्योरिटी सऊदी अरब की तरफ से अशोर हो जाए तो ये हमारे वॉर स्टेमिना को भी बहुत इम्प्रूव कर सकती है। हमारी इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए तो जो हमारे हार्ड पावर के बियॉन्ड इकोनॉमिक और एनर्जी के एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज और मुस्तहकम हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ईरान की जानिब से 2-3 सिग्नल्स आए। आपने उनके सियासी और नज़रियाती नुमाइंदों की जानिब से मुख्तलिफ आरा सुनी, लेकिन उनकी रियासत का जो बाज़ाब्ता जिम्मेदाराना मौक़िफ़ है वो आज सामने आया है। और आपने देखा कि इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से भी इस चीज़ को वाज़े किया गया कि ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। और मैं समझता हूँ, एक बात मैं इस मौके पे आपके नाज़रीन को याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह पे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, इन सब की क़यादत ने सदर ट्रंप को कायल करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया कि आप ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है और जो जाहिरियत है उसको रोकें और कशीदगी में कमी लाएं ताकि ईरान के लिए भी जवाबी कार्रवाई का इंसेंटिव ख़त्म किया जाए। और मैं समझता हूँ इस सिफारती कोशिश को जो कि MBS की जानिब से भी की गई, सदर अर्दगान की जानिब से भी की गई, पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत की जानिब से भी की गई, इसको ईरान ने भी अप्रिशिएट किया है, एक्नॉलेज किया है और उसका सबूत आज उनका बाज़ाब्ता सिफारती बयान है कि जनाब ये ईरान के खिलाफ नहीं है। और एक वाहिद रियासत जिसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे इसके बारे में तशवीश का इजहार किया गया है वो उसके अज़ाइम की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी करता है और वो इसराइल है कि जहाँ इसके बारे में तशवीश पाई जाती है, क्योंकि जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी कहा, ये कोई ऑफेंसिव या एक्सपेंशनिस्ट कोई मिलिट्री एडवेंचर का प्लान नहीं है। इसका मकसद कलेक्टिव सिक्योरिटी और डेटरेंस को स्ट्रेंथन करना है, देरपा और पायदार अमन को, इस्तेहकाम को और सलामती को मुमकिन बनाना है। तो कोई भी रियासत या नॉन स्टेट एक्टर अगर इसके खिलाफ अज़ाइम रखता है तो यकीनी तौर पे अब उसको पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की मजमूई दिफाई सलाहियत को फैक्टर इन करना होगा। और आखिरी बात, मैं समझता हूँ रियासतों के साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स का चैलेंज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब फेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ इस मुआहदे के तहत मजीद ताउन जो है बाहमी सतह पे आगे बढ़ सकता है।